السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، قرآن مجید میں رب العالمین نے مختلف مقامات پر مختلف پیغمبروں کے واقعات کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بھی بہت سارے صحیح واقعات ملتے ہیں۔ ریاض الصالحین کے اس سلسلے وار درس میں ایک لمبا اور طویل واقعہ سنا ہے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ سے متعلق۔ واقعہ سننے کے بعد اس سے ہمیں کیا سبق ملا، ہمیں کیا نصیحتیں حاصل ہوئیں، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ مختصر وقت میں چند باتیں میں پیش کروں گا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ سے متعلق جو واقعہ ہم نے تفصیل سے سنا ہے، اس سے سب سے پہلی اور اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ کسی بھی مہم پر اگر نکلنا ہو مسلمانوں کے ساتھ تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور بہت زیادہ خود اعتمادی نہیں دکھانی چاہیے۔ بہت سارے لوگ جب کہیں جانا ہوتا ہے، نکلنا ہوتا ہے، تو ساتھ میں نکلنے کے بجائے کہتے ہیں چلو میں آ جاؤں گا، چلو میں بھی شریک ہو جاؤں گا۔ تو کبھی کبھی اس میں دھوکہ ہو جاتا ہے۔ ساتھ میں نکلنے میں سیفٹی ہے، اس میں آدمی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، اور ساتھ میں چلنے والوں کو بھی دشواری نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور سے 10-15 لوگ کہیں جا رہے ہیں اور سب ساتھ میں اسٹیشن پر پہنچ گئے، گاڑی بالکل آنے والی ہے اور کوئی پیچھے چھوٹ گیا ہے، اس نے کہا تھا میں بھی آ کر پہنچ جاؤں گا، اب اس کے انتظار میں سب کو دشواری ہوگی کہ دیکھو سارے لوگ آ گئے اور ایک آدمی نہیں آیا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہر نیک کام کرنے سے پہلے اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ میں یہ نیک کام کرنا چاہتا ہوں تو مجھے توفیق دے۔ ایک دعا توفیق کے لیے اور دوسری دعا اخلاص کے لیے کہ اللہ میرے اس عمل میں اخلاص عطا فرما دے کہ میں جو نیک کام کرنے جا رہا ہوں یہ نیک کام دکھاوے سے پاک ہو، ریاکاری سے پاک ہو، پوری للہیت کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم قیامت کے دن اس کا ثواب پا سکیں۔ اسی طرح سے یہ پورا واقعہ جو ہم نے سنا ہے یہ استقامت کی ایک عظیم مثال ہے۔ استقامت، دین پر ثابت قدم رہنے کی ایک عظیم مثال ہے یہ واقعہ کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش سے دوچار کیا تو ثابت قدم رہے۔ بادشاہ کا آفر آیا کہ آپ ہمارے یہاں جاؤ، انہوں نے ٹھکرا دیا، بیوی سے الگ کر دیا۔ اللہ نے حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان سے کو اپنی بیوی سے الگ ہو جائے، اس کو بھی برداشت کر لیا، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ آج لوگ تھوڑی تھوڑی سی دولت کے لیے، تھوڑے تھوڑے روپے پیسے کے لیے، ایک دو کٹنگ چائے کے لیے لوگ جھوٹی گواہیاں جا کر دیتے ہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اپنے دین اور ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ استقامت کی راہ میں دو بڑی رکاوٹیں آتی ہیں۔ ایک رکاوٹ لالچ کی آتی ہے کہ لوگ لالچ دیں گے، آفر دیں گے، ہمارے یہاں جاؤ، ایسا کرو، ہم تم کو یہ کریں گے، اور اس طرح سے کرو گے تمہارا یہ فائدہ ہو جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ خوف لوگ دلاتے ہیں، اگر ایسا نہیں کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ ایسا کریں گے۔ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنے آفر کفار مکہ نے پیش کیے تھے، آپ کو بادشاہ بنا لیں گے، خوبصورت ترین عورت سے آپ کا نکاح کرنے کی بہت ساری باتیں کی تھی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا تھا؟ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند رکھ دو تو بھی میں توحید کی دعوت سے باز نہیں آ سکتا۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مقابلہ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام اس مقابلے میں جیت گئے اور جادوگر ہار گئے، جادوگر جو مقابلے کے لیے آئے تھے شکست خوردہ ہو گئے اور وہ اللہ پر ایمان لے آئے، تو فرعون نے کیسی کیسی دھمکی ان کو نہیں دی تھی کہ تمہارا ایک طرف کا ہاتھ دوسرے طرف کا پیر کاٹیں گے اور یہ کریں گے، سولی پر چڑھا دیں گے۔ انہوں نے کیا کہا؟ اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم اللہ کی طرف پلٹنے ہی والے ہیں، اللہ ہمیں اس کا اچھا بدلہ دے گا۔ تو استقامت کی راہ میں دو رکاوٹیں آتی ہیں، ایک لالچ، دوسری خوف۔ ان دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے، اس واقعے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان کو ہر حال میں سچ بولنا چاہیے۔ ایک آدمی جرم کیا ہے اور اس جرم کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، وہ اگر سچ سچ بول دے گا تو انشاءاللہ اللہ راستہ پیدا کر دے گا، لیکن اگر وہ جھوٹ بول دے گا تو اس جھوٹ کو
ثابت کرنے کے لیے کتنے جھوٹ اس کو بولنے پڑیں گے. سچ بولنے میں نجات ہے, سچ بولنے میں بھلائی اور خیر ہے. اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا اس سے پہلے کے ٹکڑے میں کہ سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے. اسی طرح سے اس حدیث سے اور اس واقعے سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ منافقوں کا رویہ نہیں اپنانا چاہیے کہ بات بات پر جھوٹ بولا جائے, بات بات پر لوگوں کو دھوکہ دیا جائے. جب مشکل وقت آئے تو آدمی پاؤں اپنا پیچھے ہٹا لے اور جب انعام لینے کی بات آئے تو آگے آ جائے. یہ منافقین کا رویہ تھا. وہ ہر مشکل وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہتے تھے. جب مال غنیمت وغیرہ تقسیم کرنے کی بات آتی سامنے آ کر کے اپنا حصہ مانگتے تھے. ہم عذر میں تھے یا ہم معذور تھے, کسی وجہ سے ہم نہیں گئے تھے, ہمارا بھی حصہ ملنا چاہیے. تو محنت کے وقت پیچھے رہنا اور انعام لینے کے وقت آگے رہنا کس کا طریقہ ہے؟ منافقوں کا طریقہ ہے. اسی طرح سے اس واقعے سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ سختی اور تنگی کے باوجود اللہ کی راہ میں قربانی دیتے رہنا چاہیے. کوئی بھی وقت ہو, کوئی بھی موقع ہو. ہم نے لاک ڈاؤن میں دیکھا جب حالات تھوڑے مشکل ہو گئے تھے, لوگوں کے سامنے بہت ساری پریشانیاں تھی, سب لوگ کھا رہے تھے, پی رہے تھے, سارے کام کر رہے تھے, لیکن سب سے پہلے فون کر کے ذمہ داروں کو, مسجد اور مدرسے کے ذمہ داروں کو کیا کہا, ہم آپ کو 200 روپیہ نہیں دیں گے. 500 روپیہ جو ہم دے رہے تھے امام صاحب کی طرف چندہ کے طور سے مسجد کو ہم تعاون دے رہے تھے وہ نہیں دیں گے. آپ اندازہ لگائیے سارے کام تو ہمارے ہو رہے تھے نا. وہ 100-200 بند کرنے کی وجہ سے کتنے علماء بے روزگار ہوئے تھے, کتنے علماء بے روزگار ہو گئے. مسجدوں سے ان کو نکال دیا گیا, مدرسوں سے نکال دیا گیا, لیکن وہ کوئی بہت بڑی رقم ہم نہیں دے رہے تھے ان کو. مدرسے والوں کو, مسجد والوں کو ہم زیادہ بڑی رقم نہیں دے رہے تھے. تو یہی ہوتا ہے استقامت جس کے اندر نہیں ہوتی ہے, ایمان جس کا کمزور ہوتا ہے نا, وہ پہلے دین کے کاموں میں خرچ کرنا بند کرتا ہے. اس کے سارے کام ہوتے رہیں گے لیکن دین کے نام پہ جو پیسہ جا رہا ہے نا وہ سمجھے گا سب سے زیادہ قیمتی یہی پیسہ ہے, یہ اگر ہم روک لیں گے تو ہم مالدار ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نام میں جو ہم دے رہے ہیں چاہے وہ تنگی ہو چاہے خوشحالی ہو, ہمیں دیتے رہنا چاہیے. اسی طرح سے اس واقعے سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ دوسروں کی عبرت اور موعظت اور نصیحت کے لیے جرم کرنے والے مسلمانوں کا معاشرتی بائیکاٹ جائز ہے, کیونکہ بائیکاٹ یہ خود بہت بڑی سزا ہے. بائیکاٹ کہ آدمی سماج میں رہے اور اس سے کوئی سلام نہ کرے, اس سے کوئی بات نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات کرنا بند کر دیا. آپ کے ساتھیوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو صحابہ کرام تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ کرام نے بھی بات کرنا بند کر دیا, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے, جھوٹ نہیں بولے, جا کر معذرت نہیں کیا. کتنے لوگوں نے ان کو ورغلایا کہ جا کر کہہ دو کہ مجھ سے ایسے ایسے ہوا تھا, اس طرح سے میں نہیں شریک ہوا, یا فلاں عذر تھا اس لیے شریک نہیں ہوا. لیکن انہوں نے کہا نہیں, میں سچ ہی بولوں گا. اگر میں جھوٹ بول بھی دیا تو اللہ وہی نازل کر دے گا, اگر جھوٹ بول دیا تو اللہ وہی نازل کر دے گا. اور ادھر اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا کہ ان کی فضیلت میں آیتیں نازل کر دی. قرآن مجید جب تک پڑھا جاتا رہے گا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی ان کے ساتھیوں کی تعریف ہوتی رہے گی, اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے. اسی طرح سے اس حدیث سے بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ تمام مال کا صدقہ کرنا پسندیدہ نہیں ہے کہ آدمی کسی موقع پر خوش ہو جائے تو سب مال صدقہ کر دے. آج کتنے لوگوں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے سماج اور معاشرے میں کہ لاکھوں کروڑوں کمایا, کاروبار ہے, تجارت ہے, سب کچھ ہے, سب بیٹوں میں بانٹ دیا, سب بیٹوں میں بانٹ دیا. بیٹے اپنی بیوی بچوں میں مگن ہیں, خوش ہیں, اس کو دوا علاج کے لیے 1000-2000 دینے کے لیے روادار نہیں ہے. 1000-2000 کے لیے لوگ روتے ہیں. تو زندگی میں اپنا پاور ختم نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک ہو سکے جو کمائی کا ذریعہ اس کو بند نہیں کرنا چاہیے, اپنے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے, اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ ہم جب تک ہیں ہم اپنے ہاتھ سے روزی کماتے رہیں اور کھاتے رہیں, کسی پر ڈیپینڈ نہ ہو, محتاج نہ ہو, اور پورا مال صدقہ نہ کریں, پورا مال لوگوں کو گفٹ نہ کریں. اپنی بھی ضرورت ہے کہ آدمی کے پاس مال نہیں رہے گا تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر میں اتنا خوش ہوں, میری توبہ کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ میں اپنا سارا مال صدقہ کر دوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. کہا نہیں, کچھ اپنے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے لیے کچھ بچا کر کے رکھو, اپنی زندگی میں تم کو جو ضرورت پڑے گی اس کے لیے تم کچھ بچا کر کے رکھو. انہوں نے کہا ہاں فلاں موقع پر جو ملا تھا اس کو میں نہیں خرچ کروں گا, اس کو میں صدقہ نہیں کروں گا. اسی طرح سے اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ خوشی کے موقع پر اگر کسی کو خوشی ملے
अपने किसी मुसलमान भाई को कोई कामयाबी मिले, कोई इनाम मिले, कोई उसको जो है बहुत ज़्यादा मकाम व मर्तबा मिले, तो हमें भी खुश होना चाहिए। अपने भाई की खुशी पर हमको भी खुश होना चाहिए, हसद नहीं करना चाहिए। उसके बारे में हमें कीना नहीं रखना चाहिए कि अरे उसको खुशी मिली तो हम कहे उससे सलाम करें। उसको मुबारकबाद देना चाहिए, उसकी खुशी में शरीक होना चाहिए। साहबे किराम भी खुशी में शरीक हुए, मुबारकबाद देने लगे। और एक ख़ास साथी का भी जिक्र आया था, उसके अंदर हमने सुना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबे किराम उनको मुबारकबाद देते थे, और एक ख़ास सहाबी ने भी मुबारकबाद दी। इसी तरह से इस वाक़े से बात भी साबित होती है कि तौबा की तौफीक अगर मिल जाए, कि आदमी को अल्लाह ने तौफीक दी, रात की तारीकी में उठा, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया, गिड़गिड़ा कर रोया, अल्लाह से दुआ मांगी, उसकी आंखें अश्कबार हो गई, उसके दिल को सुकून मिल गया, उसका दिल एक तरफ से मुतमईन हो गया एक तरह से, तो उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह हमको ऐसे ही बार बार तौफीक अता फरमा, अपनी बारगाह में रोने की बार बार हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह अगर आपको अपने सामने हाथ उठाकर मांगने की और तौबा की तौफीक देता है, ये अल्लाह की तरफ से मकबूलियत है, ये अल्लाह की तरफ से इनाम है। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए। इसी तरह से इस वाक़े से बात भी मालूम होती है कि जो हम अहद व पैमान करें उसे पूरा करना चाहिए। जो वादा हमने किया अल्लाह से, हमें उस वादे को पूरा करना है। हमने वादा क्या किया है? अल्लाह तू हमारा रब है, अल्लाह तू हमारा माबूद है, अल्लाह हम तेरी इबादत करने वाले हैं। अज़ल के दिन हम सब ने कहा था ना, अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह ने वादा किया था हमसे, अहद व पैमान लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला शहीदना, अल्लाह हम इकरार करते हैं, अहद करते हैं तू ही मेरा रब है। अल्लाह ने पैगंबर के जरिए हमें वो बात याद दिलाई, कुरान हमें याद दिलाता है बार बार, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ए इंसानो अल्लाह की इबादत करो, वो तुम्हारा रब है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही ने तुमको पैदा किया, तुमसे पहले लोगों को पैदा किया। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जिस तरह हमारे रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे इकराम ने तेरी बारगाह में सच्ची तौबा की, छोटे छोटे गुनाहों पर रोते थे और बार बार तुझसे माफ़ी तलब करते थे, अल्लाह हमें भी अपने बेशुमार गुनाहों को याद करके तो अपनी बारगाह में माफ़ी की तौफीक अता फरमा, हमारे गुनाहों को दरगुजर फरमा, हमें हर तरह की परेशानियों से बचा और हमें और हमारी नस्लों को रब्बुल आलमीन तू मुर्तद होने से बचा, इर्तिदाद की फितने से बचा। ये दौर मादा परस्ती का दौर है, दुनिया से और दौलत से मोहब्बत का दौर है। थोड़ी थोड़ी सी चाहत और थोड़ी थोड़ी सी दौलत और माल और दौलत की हिर्स और लालच इंसान को आज के दौर में फितनों के अंदर मुब्तला करती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दुनिया के फितने से महफूज रख और ईमान पर हमारा खात्मा फरमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।